اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ موضوع گفتگو ہے نکاح کے فقہی احکام۔ ان فقہی احکام میں ہم اس مرحلے میں پہنچے ہیں کہ نامحرم کی طرف نگاہ کرنا کیسا ہے اور میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف نگاہ کرنا اس کی کیا حدود و قیود ہیں۔ کچھ مسائل ہم بیان کر چکے ہیں، آج مزید چند احکام فقہی اعتبار سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ان احکام میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالغ مسلمان کی شرمگاہ دیکھنا کہیں مجبوری کے عالم میں ہو، کسی ڈاکٹر نے علاج کرنا ہے، کسی نے آپریٹ کرنا ہے، تو حکم یہ ہے کہ وہ آئینے میں دیکھ لے، یا اگر بہت ہی مجبوری ہے آئینے میں بھی نہیں دیکھ سکتا تو اس کو براہ راست دیکھے بغیر آپریٹ نہیں کر سکتا، علاج معالجہ نہیں کر سکتا، یا اور مشکل ہے، مرہم پٹی کا مسئلہ ہے یا دیگر، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان حدود و قیود کو ہر جگہ پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان حرام میں مبتلا نہ ہو۔ فرماتے ہیں بالغ مسلمان کی شرمگاہ دیکھنا حرام ہے، اگرچہ ایسا کرنا شیشے کے پیچھے سے یا آئینے میں یا صاف شفاف پانی وغیرہ میں ہی کیوں نہ ہو، اور احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم ہے کافر اور اس بچے کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے کا جو اچھے برے کو سمجھتا ہو۔ البتہ میاں بیوی ایک دوسرے کا پورا بدن دیکھ سکتے ہیں۔ جو منکوحہ ہے، جو نکاح ہے، خاتون شوہر کی طرف اور شوہر اپنی بیوی کی طرف پورے بدن پر نگاہ کر سکتا ہے۔ جو مرد اور عورت آپس میں محرم ہوں، اگر وہ لذت کی نیت نہ رکھتے ہوں تو شرمگاہ کے علاوہ ایک دوسرے کا پورا بدن دیکھ سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے گھروں میں کہ احتیاط ہونی چاہیے لیکن بعض اوقات احتیاط نہیں ہو پاتی۔ بعض لوگ ہیں جن کو گرمی زیادہ لگتی ہے اور وہ گرمی کے موسم میں شرمگاہ تو چھپاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں تہمد ایک چادر باندھ لی جاتی ہے اور باقی ان کا جسم گرمیوں میں گھر میں محرم ہے، تو جسم اگر ننگا ہے تو احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ نہ رکھیں، لیکن اگر مجبوری ہے اور ایسے موسم میں اور ایسی ایک مشکل میں اگر ان کا جسم ننگا رہتا ہے تو کوئی اس میں شرعاً اشکال نہیں ہے کہ اگر نگاہ پڑ جاتی ہے گھر کے افراد کی جو کہ محرم ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ ایک مرد کو دوسرے مرد کا بدن لذت کی نیت سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور ایک عورت کا بھی دوسری عورت کے بدن کو لذت کی نیت سے دیکھنا حرام ہے۔ بعض اوقات گھروں میں لباس تبدیل کرتے وقت احتیاط نہیں کی جاتی، خواتین بھی احتیاط نہیں کرتی اور مرد بھی احتیاط نہیں کرتے، تو حرام ہے اگر لذت کی نیت سے ایک دوسرے پر نگاہ پڑتی ہے یا ایک دوسرے کی شرمگاہ پہ نگاہ پڑتی ہے تو یہ نگاہ حرام ہے، سوائے میاں بیوی کے یا وہ کہ جو ان کی منکوحہ ہیں، چاہے وہ متعہ کی صورت میں ہے چاہے وہ دائمی نکاح کی صورت میں ہے، تو اس کے علاوہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کی بدن کے اوپر نگاہ کرنا لذت کی نیت سے حرام ہے۔ تو احتیاط یہ کی جائے کہ جب لباس چینج کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کے سامنے نہ کیا جائے، اپنی سطر کو چھپایا جائے اور احتیاط کی جائے۔ اگر کوئی مرد کسی نامحرم عورت کو پہچانتا ہو، اگر وہ بے پردہ عورتوں میں سے نہ ہو تو احتیاط کی بنا پر اسے اس کی تصویر نہیں دیکھنی چاہیے۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر فیملی ممبرز میں سے کوئی خواتین ایسی ہیں کہ جن کو وہ پہچانتا ہے اور اس کے لیے نامحرم ہے تو ان کی تصویر کو بھی دیکھنے سے احتیاط کرے۔ اگر ایک عورت کسی دوسری عورت کا یا اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کا انیمہ کرنا چاہے یا اس کی شرمگاہ کو دھو کر پاک کرنا چاہے، بعض اوقات انسان کے علاج کے لیے ایک خاص قسم کی دوائی ہوتی ہے جو پخانے والی جگہ سے
داخل کی جاتی ہے مریض کے علاج کے لیے، تو اسے انیما کہا جاتا ہے۔ تو اس دوا دارو اور اس طریقہ علاج میں فرما رہے ہیں اگر ایک عورت کسی دوسری عورت کا یا اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کا، کہ جو نرسز ہیں ہاسپٹلس وغیرہ میں جاب کرتی ہیں اور علاج معالجے کے لیے، اگر کہیں وہ مجبور ہیں کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کا انیما کرنا چاہے یا اس کی شرمگاہ کو دھو کر پاک کرنا چاہے، تو ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ پر کوئی چیز لپیٹ لے تاکہ اس کا ہاتھ اس عورت یا مرد کی شرمگاہ پر نہ لگے۔ اور اگر ایک مرد کسی دوسرے مرد یا اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری خاتون کا انیما کرنا چاہتا ہے تو اس کی شرمگاہ کو دھو کر پاک کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے اوپر کوئی چیز، کوئی دستانہ ہے، کوئی جیسے پلاسٹک کے دستانے ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی چیز پہن لے تاکہ براہ راست اس کا ہاتھ اس کے ساتھ مس نہ ہو۔ اگر خاتون نامحرم مرد سے اپنی کسی ایسی بیماری کا علاج کرانے پر مجبور ہو جس کا علاج وہ بہتر طور پر کر سکتا ہو، تو وہ خاتون اس نامحرم مرد سے اپنا علاج کرا سکتی ہے۔ بعض اوقات خواتین کو اگر چھاتی کی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، خدا نخواستہ بریسٹ کینسر میں مبتلا ہو گئی ہے یا دیگر مشکلات ہیں، تو بعض اوقات وہ مجبور ہوتی ہے کہ نامحرم مرد کے پاس علاج کروائیں۔ کوئی ایسا ڈاکٹر ہے کہ جو حاذق طبیب ہے، جو ماہر ہیں اور جن کی اس میں اسپیشلٹی ہے، تو وہ مجبور ہے اگر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر خاتون نامحرم مرد سے اپنی کسی ایسی بیماری کا علاج کرانے پر مجبور ہے کہ جس کا علاج وہ بہتر کر سکتا ہے وہ ڈاکٹر، تو وہ عورت اس نامحرم مرد سے اپنا علاج کرا سکتی ہے۔ چنانچہ وہ مرد علاج کے سلسلے میں اس کو دیکھنے یا اس کے بدن کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو تو ایسا کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے بحالت مجبوری اس ڈاکٹر کے، لیکن اگر وہ محض دیکھ کر علاج کر سکتا ہو تو ضروری ہے اس عورت کے بدن کو ہاتھ نہ لگائے۔ صرف دیکھنے سے اگر اس پر کی تشخیص دے سکتا ہے تو ہاتھ نہ لگائے، اور اگر صرف ہاتھ لگانے سے علاج کر سکتا ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس خاتون پر نگاہ نہ کرے، اس حصے پر نگاہ نہ کرے، احتیاط کرے۔ اگر فقط نگاہ کرنے سے علاج کر سکتا ہے تو نگاہ کر لے، اگر فقط ہاتھ لگانے سے ہو سکتا ہے تو ہاتھ لگا لے، نگاہ نہ کرے۔ تو جتنی احتیاط ہو سکے اس احتیاط کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان کسی شخص کا علاج کرنے کے سلسلے میں اس کی شرمگاہ پر نگاہ ڈالنے پر مجبور ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے چاہیے کہ آئینہ سامنے رکھے اور اس میں دیکھے، لیکن اگر شرمگاہ پر نگاہ ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راہ حل نہیں ہے، تو فرما رہے ہیں تو ایسا کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور اگر شرمگاہ پر نگاہ ڈالنے کی مدت آئینے میں دیکھنے کی مدت سے کم ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ تو بہت احتیاط کی جائے، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ بالخصوص ہمارے ہاں پاکستانی معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو کزنز ہیں ان سے پردہ نہیں کیا جاتا، جبکہ وہ نامحرم ہیں، ان سے پردہ واجب ہے۔ ان کے ساتھ باتیں کرنے میں احتیاط کی جائے، ان کے ساتھ محفلیں جمانے میں احتیاط کی ضرورت ہے، اور اسی طرح اپنے دیگر عزیز و اقارب کہ ممکن ہے وہ عمر میں بڑے ہوں لیکن نامحرم ہوں، تو خواتین کو ان سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے خاتون ایسی کہ جو اس کے گھر کی، اس کے خاندان کی ممبر ہے، فرد ہے اس کے گھر کا، لیکن وہ نامحرم ہے اور بعض اوقات وہ پردے کا خیال نہیں رکھتی، تو ایسی خواتین کے ساتھ بیٹھنا، رابطہ رکھنا، ان کے ساتھ محفلیں جمانا، اس میں جس قدر زیادہ احتیاط ہو سکے اس احتیاط کا دامن نہ چھوڑے، اس کو تھامے رکھے۔ جو شخص شادی نہ کرنے کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو رہا ہو، فعل حرام میں مبتلا ہونے کا اس کو خوف بھی ہو، تو فرما رہے ہیں کہ اس پر واجب ہے کہ شادی کرے۔ اگر خدا نخواستہ اس کو کہیں رشتہ نہیں مل رہا، شادی کے امکانات میسر نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کوشش کرے، اور قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ کوشش کرتا ہے اور اس میں دیر سویر ہو جاتی ہے تو اس دیر کی صورت میں
اسے چاہیے کہ عفت و پاکیزگی کا دامن تھامے رکھے، یہاں تک کہ خدا اس کے لیے کوئی سبیل نکال دے، اس کے لیے کوئی راستہ کھول دے۔ تو پس وہ فرد کہ جو شادی کر سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو شادی نہ ہونے کی وجہ سے نگاہ حرام کرتا ہے یا لذت کی خاطر کسی اور فعل حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ شادی کرے۔ اگر شوہر نکاح میں مثلا یہ شرط عائد کرے کہ خاتون کنواری ہو اور نکاح کے بعد معلوم ہو کہ وہ کنواری نہیں تھی، تو شوہر نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ اگر شرط تھی نکاح سے پہلے کہ خاتون کنواری ہونی چاہیے، لیکن نکاح کے بعد پتہ چلا کہ وہ کنواری نہیں ہے، تو وہ نکاح ختم کر سکتا ہے۔ نامحرم مرد اور عورت کا کسی ایسی جگہ ساتھ ہونا جہاں اور کوئی نہ ہو، فقط یہ دونوں ہوں، جبکہ اس صورت میں بہکنے کا اندیشہ بھی ہو، تو ان کا اکٹھے ہونا اور بیٹھنا حرام ہے۔ فرماتے ہیں اگرچہ وہ جگہ ایسی ہی کیوں نہ ہو کہ جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو سکتا ہو، لوگوں کا مثلا کی رفت و آمد ہو سکتی ہے، البتہ اگر بہکنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، اگر حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، بہکنے کا اندیشہ ہے، تو ایسے دو نامحرم مرد اور زن خاتون ان کا اکٹھے بیٹھنا کہ جب یہ خطرہ ہو کہ حرام میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں کہ جہاں کو ایجوکیشن ہے، مرد و زن کا اختلاط ہے، کلاس روم ہے یا کلاس روم سے باہر ہے، تو آزادانہ مرد و زن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور مختلف خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہاں سے ناجائز تعلقات کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جہاں دو نامحرم بیٹھے ہیں اور خطرہ ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ان کا بیٹھنا حرام ہے۔ اگر کوئی مرد عورت کا مہر نکاح میں معین کر دے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ مہر نہیں دے گا، نیت اس کی خراب ہے، تعین ہو گیا ہے، بعض اوقات خاندانوں کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے اور عام عرفاً جو مہر کا تعین ہے اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ ماں باپ کی طرف سے اس خطرے کے پیش نظر کہ کل کو جدائی نہ ہو جائے، مہر زیادہ لکھوا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس شخص کا کہ جس نے نکاح کر رہا ہے، مہر اس نے قبول کر لیا ہے اور اس کا ارادہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، ممکن ہے یہ سوچ رہا ہو کہ میں کل کو اس کو معاف کروا لوں گا، اور خاتون کو حق حاصل ہے کہ وہ مہر جو ہے معاف کر دے، تو فرماتے ہیں کہ اگر مرد عورت کا مہر نکاح میں معین کر دے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ مہر نہیں دے گا، تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ نکاح اس کا صحیح ہے۔ اگرچہ ضروری یہ ہے کہ مہر ادا کرے، اگر اس کی توان اور طاقت میں ہے، اس کی سکت میں ہے، تو ضروری ہے کہ مہر ادا کرے، یا یہ کہ خاتون کو اختیار ہے کہ وہ اپنی رضایت دے دے اور اس کے مہر کو معاف کر دے۔ اگر شادی کے بعد ایسی صورت پیش آ جائے کہ خاتون یا مرد ان دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے، دائرہ اسلام ہی سے خارج ہو جائے، جو افراد بلاد کفر میں رہتے ہیں، جو یورپ میں رہتے ہیں، مغرب میں رہتے ہیں، ویسٹ میں، تو اگر وہاں ان کی شادی ہو گئی ہے اور شادی ہونے کے بعد اگر مرد یا خاتون دونوں میں سے کوئی ایک شادی کے بعد مرتد ہو جائے، یعنی وہ اسلام کو ترک کر دے، اصلا مسلمان نہ رہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس مرتد کی دو قسمیں ہیں، ایک کو مرتد فطری کہا جاتا ہے اور دوسرے کو مرتد ملی کہا جاتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ مرتد فطری وہ شخص ہے جس کی پیدائش کے وقت اس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو اور وہ خود بھی اچھے برے کو پہچاننے کے بعد مسلمان ہوا ہو، لیکن بعد میں کافر ہو جائے، تو اس کو کہیں گے مرتد فطری۔ مرتد فطری پھر سے ہم دہرائے دیں کہ وہ ہوتا ہے
کہ جو پیدا ہوا ہے فطرت اسلام پر، جب وہ پیدا ہوا ہے تو اس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان تھا، تو فرما رہے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک مسلمان تھا، اور وہ خود بھی اچھے برے کو پہچانتا تھا، وہ بالغ ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، وہ اچھے برے کو پہچانتا تھا اور مسلمان ہوا، لیکن بعد میں کافر ہو گیا، تو اس کو کہیں گے مرتد فطری، کہ جس نے فطرت سے منہ موڑ لیا ہے۔ اور مرتد ملی اس کے برعکس ہے، یعنی وہ شخص ہے کہ جس کی پیدائش کے وقت ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا، وہ فطرت اسلام پر پیدا نہیں ہوا، وہ اپنی ملت میں واپس لوٹ گیا ہے۔ تو مرتد ملی وہ ہے کہ جو پیدا ہوا تو ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا، دونوں کافر تھے، تو اگر وہ دونوں کافر تھے اور یہ بھی اسی گھر میں پیدا ہوا ہے، بعد میں مسلمان ہوا اور پھر اس نے اسلام کو ترک کر دیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔